إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في محكم تنزيله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون۔ محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستو، یہ دنیا امتحان کا گھر ہے۔ مرتے دم تک ہمیں کسی نہ کسی آزمائش، کسی نہ کسی مشکل کا سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ کوئی امیر ہے یا کوئی غریب ہے، کبھی بیچارے نجی معاملات میں پھنس جاتے ہیں، خاندانی معاملات میں پھنس جاتے ہیں، کاروباری معاملات میں پھنس جاتے ہیں۔ اچھا بھلا صاحب حیثیت انسان بھی، جسے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ معاشرے میں ایک بہت ہی کامیاب فرد ہے اور یہ بہت ہی خوشیوں بھری زندگی گزار رہا ہے، اگر آپ اس کو ذرا ٹٹولیں، کھنگالیں، اس کے معاملات کو پرکھنے کی کوشش کریں تو وہ بیچارہ آگے سے ایسے غم بیان کرے گا، ایسی تکلیفیں بیان کرے گا کہ اس کے سامنے ہمیں محسوس ہوگا ہماری تکلیفیں کچھ بھی نہیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اگر یہ آزمائشیں نہ ہوں، مشکلیں نہ ہوں، پریشانیاں اور تکلیفیں نہ ہوں، انسان تو رب کو ہی بھول جائے گا۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے مخاطب اولین مسلمان ہیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کیا سمجھتے ہیں؟ ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ یہ صرف اتنا ہی کہیں گے ہمارا اللہ پر ایمان ہے تو اللہ ان کو آزمائے گا نہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ فرماتے ہیں ہمارا قانون یہ ہے جو ہم نے وضع کر دیا ہے، ہم نے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا، ان کو بھی آزمانا ہے۔ فرق کرنا کیا مقصود ہے؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں تکلیفوں سے دوچار کر کے، فتنوں سے، آزمائشوں سے گزار کر میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ اور تکلیفیں آتی ہیں، اور تکلیفیں آنے کے ساتھ ساتھ پھر مایوسیاں جنم لیتی ہیں۔ پھر بندہ جب پریشانیوں میں گر جاتا ہے، مایوسی جنم لیتی ہے، اور ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ مایوسی کی آخری انتہا خودکشی ہوتی ہے۔ ابھی میں جمعے کی جب تیاری کر رہا تھا آخری، تو فیس بک دیکھ رہا تھا تو میرا دل دہل گیا کہ ہمارے ملک کی حالات کس سمت جا رہے ہیں، مایوسیاں کس قدر پھیل چکی ہیں کہ ایک والد ہے چنگشی والا، 4 بچے چنگشی پہ بٹھائے اور بیگم کو کہہ کے کہ انہیں میں قتل کرنے جا رہا ہوں، اس نہر میں پھینکنے جا رہا ہوں۔ اس اللہ کی بندی نے فوری عقل سے کام لیا، 11-22 پہ کال کی، کسی نہ کسی طریقے اس کو سمجھا بجھا کے پکڑ دکڑ کے بچوں کی اللہ نے جان بچا لی۔ جو مایوسی ہوتی نا، مایوسی، اس کی آخری انتہا خودکشی ہے۔ جب بندہ ہر طرف سے مایوس ہوتا ہے، کن پٹی پہ گن رکھ کے چلا لیتا ہے۔ اللہ آزماتا ہے۔
پھر مایوسیاں جنم لیتی ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ بڑی تکلیفیں اٹھائیں، پریشانیاں اٹھائیں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر کہنے لگے کیا ہمارے ساتھ ہمیشہ ایسے ہی ہونا ہے؟ کیا ہمیں انہی تنگیوں اور تکلیفوں سے گزرنا پڑے گا؟ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا رخ انور غصے سے سرخ ہو گیا، ناراض ہوئے، فرمایا ابھی سے، وہ کسی شاعر نے کہا نا، یہ قیام کیسا ہے راہ میں، تیرے ذوق عشق کو کیا ہوا، ابھی 4 کانٹے چبھے نہیں تیرے سب ارادے بدل گئے۔ فرمایا ابھی سے تم جو ہے وہ دل چھوڑ گئے ہو، تمہیں کیا ستایا گیا ہے، تمہیں کیا مارا گیا ہے؟ فرمایا تم سے جو پہلے لوگ ہوتے تھے ان کے سر پہ آرا رکھ کے چیر دیا جاتا تھا، پھر اللہ کے ساتھ کفر نہیں کرتے تھے۔ تمہیں سے تو کسی کے سر کے اوپر آرا نہیں رکھا گیا نا کہ مایوسی ختم کرنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے پھر قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم کیا سمجھتے ہو تکلیفوں سے گزرے بغیر ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ وَلَمْ يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ، اور تمہارے پاس وہ پریشانیاں نہیں آئیں گی جو پہلے لوگوں کے پاس آئی ہیں، آئیں گی۔ اللہ فرماتے ہیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، اتنی پریشانیاں پہلے لوگوں پہ آئیں، تم پر بھی آئیں گی۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ، ان کو تکلیفیں ہی تکلیفیں، وَالضَّرَّاءُ، پریشانیاں پریشانیاں، وَزُلْزِلُوا، اور ہلا دیے گئے، زلزلے آنا شروع ہو گئے۔ حتیٰ یقول رسول، مایوسی کی انتہا یہاں تک پہنچ گئی، جو پیغمبران خدا تھے اور وہ لوگ جو صحابہ تھے ان کے، وہ بھی کہنا شروع ہو گئے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد آنے والی ہے۔ یہ مایوسی آتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، لیکن یہ یاد رکھے اللہ رب العالمین نے ہر تنگی کے ساتھ یہ آسانی رکھی ہوتی ہے۔ دیکھنے والی آنکھ ہونی چاہیے، کہتے ایک در بند 100 در کھلے، صرف دیکھنے والی آنکھ ہو۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، سورۃ انشراح پڑھے۔ جب پریشانیوں اور دقتوں میں میں کہتا ہوں پھنس جائیں، جان نکلنے والی ہو، چین کہیں نہ آتا ہو، قرآن پاک کی 2 سورتوں کو ترجمے کے ساتھ کثرت سے پڑھا کریں۔ ایک سورہ ضحیٰ پڑھا کریں، ایک سورہ انشراح پڑھا کریں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تکلیف میں تھے، پریشانی میں تھے، جب نئی وحی نازل ہوئی، لوگ تانے مارتے تھے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو پریشانی ہوتی، اللہ نے اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے سورہ ضحیٰ نازل فرمائی تھی۔ سورہ ضحیٰ کا ترجمے کے ساتھ پڑھیں، سورۃ انشراح کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ رب العالمین نے 2 دفعہ یہ بات ارشاد فرمائی، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ ہمارے ہاں ترجمہ ہوتا ہے تنگی کے بعد آسانی ہے، یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے جو کرتا ہے۔ اس آیت کا صحیح ترجمہ یہ ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اللہ فرماتے یقیناً تنگی کے ساتھ یہ ہم نے آسانی رکھی ہوتی ہے۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اللہ فرماتے یقیناً تنگی کے ساتھ یہ آسانی ہوتی ہے، تنگی کے ساتھ آسانی ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کی شرط کیا ہے؟ اللہ چاہتے کیا ہیں؟ جب بندے کے اوپر تنگی ہو، تکلیف ہو، مایوسی کے سائے ہوں، اس وقت وہ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی نہ کرے، وہ ثابت قدم رہے اور اس وقت دین کے اوپر قائم رہے، تنگیاں تکلیفیں برداشت کرے۔ اب آپ دیکھ لیں غار ثور کے اندر تھوڑی مایوسی تھی، جتنی بھی مایوسی ہو، پریشانی ہو، تکلیف ہو، آپ بس اتنا غور کر لیں میرا اللہ میرے ساتھ ہے، صرف اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارا مددگار ہے، اللہ راستہ نکالے گا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پورے مکے والے لگے ہوئے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آہستہ آہستہ دھیمے دھیمے ایسے راستوں سے جاتے ہیں جن کی طرف مکے جایا نہیں جاتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آہستہ آہستہ چھپ چھپاتے پہنچ گئے، غار ثور میں پہنچ گئے۔ کچھ لوگوں کو اندازہ ہوا کہ اس طرف جا رہے ہیں، وہ غار ثور کے اوپر پہنچ گئے۔ اب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہو گئے، اپنے لیے نہیں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اپنی کوئی پریشانی نہیں تھی، اتنی پریشانی دل میں آ گئی، کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر یہ اپنے پاؤں کی جانب دیکھ لیں گے تو ہم انہیں نظر آ جائیں گے، لیکن اللہ نے دیکھنے نہیں دیا۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اندر سے یہ چیز ہی چھین لی۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے دوست کو یہ کہہ رہے تھے گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ پر یقین کامل ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی اس طرح تربیت کی تھی، ان کو مایوسی کے اندھیروں سے نکالا تھا اور اللہ تعالیٰ پر اعتماد بحال کیا تھا۔
آپ دیکھیں اسی تربیت کا نتیجہ ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر حملہ ہوا غزوہ احزاب. پوری سورہ احزاب ہے، آپ پڑھ کے دیکھ لیں. مکے والے وہ حملہ آور ہیں، مدینے کے منافقین ساتھ ہیں، اور بنو قریظہ کے یہودی پیچھے وہ آنے والے ہیں. 10,000 کا لشکر جرار، بڑے بڑے کمانڈر ہیں، اور مسلمانوں کے پاس اتنی قوت نہیں ہے، افرادی قوت نہیں ہے، مادی قوت نہیں ہے، اسلحے کی قوت نہیں ہے. کتنی پریشانی ہو گئی. اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، اللہ فرماتے جب وہ تمہارے پاس آئے، حملہ کیا تمہارے اوپر سے بھی خطرہ، نیچے سے بھی خطرہ. پیچھے یہودی بیٹھا ہے، مدینے میں منافقین جیسے غدار بیٹھے ہوئے ہیں جو افواہیں اڑا رہے ہیں آج کے بعد مسلمان بچیں گے نہیں. بیوتنا عورہ، ہمارے گھر خالی ہے جی، ہم نے اپنے گھروں کی راکھی کرنی ہے. کہا تم بھی چلے جاؤ. مدینے کے یہودی بھی تیار ہو گئے، سارے مشرکین مکہ قبیلے قبولے اکٹھے کر کے سارے آ گئے. اللہ فرماتے کیفیت یہ ہو گئی کہ تمہارے دل حلق کو آ گئے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، تم نے الٹے سیدھے گمان کرنے شروع کیے آج ہم نہیں بچیں گے. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ فرماتے پھر میں نے ڈٹ کے مومنوں کو آزمایا. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اللہ فرماتے میں نے خوب جھٹکے دے دے کے ہلایا. کھانے پینے کے لالے پڑ گئے، شکایتیں آ رہی ہیں. صحابی آئے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کھڑا نہیں ہوا جا رہا، بیلنس میں نہیں رہ رہے، کئی دن سے کھانا نہیں کھایا ہے. یہ دیکھیں پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے، ایک پتھر باندھا ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے شکم مبارک سے کپڑا اٹھا کر کہا تو نے ایک باندھے، میں نے 2 باندھا ہوا ہے. یہ تکلیف اور مایوسی نہیں گئی، کہا ایک، میں نے 2 باندھے ہوئے ہیں. اس کے بعد صحابہ نے آ کر کہا کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس چند کھجوریں تھی. کہا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام یہ کھجوریں آپ کھا لیں، یہ آپ کے لیے ہیں. چلیں کم از کم 1400-1500 صحابہ ہیں ہی ہیں، ان کا پیٹ نہیں بھرتا، کم از کم آپ تو پیٹ بھر کے کھانا کھا لیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وقت تمام صحابہ کو بلایا. چند کھجوریں تھی، صحابہ فرماتی ہم کھاتے جاتے تھے، 1400 بندے نے کھجور کھا لی، ایک کھجور بھی کم نہیں. اگر یہاں مایوسی کا دامن تھام لیتے انہوں نے کی بننا. ہم مایوس ذہنیت کے لوگ ہیں، منفی ذہنیت کے لوگ ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں آدھا گلاس خالی ہے، ہم یہ نہیں سوچتے آدھا گلاس بھرا ہوا ہے. عزیزو غور کر کے دیکھو، اگر میں اور آپ پانی پینا چاہتے آدھا گلاس ہے، اگر ہم یہ سوچ کے پیئیں کہ آدھا گلاس خالی، ہماری پیاس نہیں بجھنی. اگر ہم یہ سوچ کے پیئیں گے آدھا گلاس بھرا ہوا ہے، ہماری سوچ اچھی ہوگی، ہماری پیاس بجھ جانی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چند کھجوروں کو صحابہ کے سامنے رکھا، اللہ نے اسی میں برکت ڈالی. 1400 صحابی کھجور کھا گیا، ایک کھجور کم نہیں ہوئی، چند کھجوریں تھیں. اور یہ تو کچھ بھی نہیں. ایک صحابی آئے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ خندق کے موقع پر دیکھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیٹ پہ پتھر بنے. بیوی کو جا کر کہا اللہ ایسی نیک بیویاں سب کو نصیب فرمائے. اس بیوی نے کہا گھر میں 2-3 کلو آٹا ہے اور ایک بکری ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہ بکری قربان کر دو، آٹا نچھاور کر دو. وہ گئے جا کر کان میں کہا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام 8-10 بندوں کا کھانا مل سکتا ہے، آپ چپ کر کے آ جائیں. وہ لیڈر تھے، ہمارے جیسے لیڈروں جیسے لیڈر نہیں تھے. وہ ہمارے پاکستان کے لیڈروں جیسے لیڈر نہیں تھے. وہ حبیب کبریا علیہ الصلوۃ والسلام تھے، لیڈروں کے لیڈر تھے، پیغمبر اعظم و آخر تھے. 1400 بندہ ہے، یہ نہیں سوچا کہ میں 10 بندے ساتھ لے کے جاؤں، گھٹ گھٹ کر کے کھا پی کے واپس آ جاؤں. اے تھے مرن سارے بھوکے مینو کی. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یا اہل الخندق حلمو، او خندق والو آ جاؤ. دابر نے دعوت کر دی. 1400 بندہ، ایک بکری، 2-2.5 کلو آٹا، بس. جابر فرماتے ہیں کہتے میں گھبرا گیا، پریشان ہو گیا، بھاگا گیا میں اپنی بیگم کے پاس. میں نے کہا پھنس گیا. کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا سارے آئیو، 10 بندوں کا کھانا ہے، 1400-1500 بندہ ہے، پورا کیسے ہوگا؟ اس بیوی کی مومنانہ فراست پہ جائے. میں پھر کہوں گا اللہ تعالیٰ ایسی نیک بیویاں سب کو نصیب فرما دے. یہ ہوتی ہے بیوی، مہمانوں کے آنے پہ منہ نہیں بناتی. 1500 بندے کے لیے روٹی پکائی، ماتھے پہ شکن نہیں آئی. کہنے لگی کیا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے کہ سارے آ جاؤ؟ کہا ہے. کہا جی پھر اللہ میں کبھی ذلیل نہیں کرے گا. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، فرمایا ہنڈیاں مجھے دکھاؤ.
ہنڈیا پک رہی تھی اور اس کی میں تھوک پھینک دیا اپنا، لعاب دہن، لعاب مبارک پھینک دیا. آٹا تھا، بسم اللہ کر کے پھونک مار دی. کہا بی بی روٹیاں پکائی جا تے ہانڈی نو ورتائی جا. صحابی فرماتے ہیں ہنڈیا چولہے پہ چڑھی ہے، بی بی فرماتی میں آٹا لگا لگا کے روٹیاں لگاتی جا رہا ہوں، 1500 بندہ 1400 بندہ روٹی کھا گیا، ایک روٹی بھی کم نہیں ہوئی. 1400-1500 بندہ گوشت کھا گیا، ایک بوٹی بھی کم نہیں ہوئی. دیکھیں مایوسی جنم نہیں لیتی. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام واپس آتے ہیں، صحابہ آئے خندق کے موقع پر، کیسے حوصلے بڑھائے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خندق کے موقع کے اوپر ایک پہاڑ پتھر توڑ رہے تھے، ٹوٹ نہیں رہا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے. آج ہم کہتے ہیں نا اللہ کے دین کی طرف آؤ، اللہ کے دین کو تھامو، چاہے نون لیگ ہے، پی پی ہے، عمران خان ہے، جو بھی ہے، ہم کہتے تم آ کر اللہ کا دین نافذ کرو. سود کے خلاف اپیل آ گئی ہے نا، ختم کرو، اللہ کے ساتھ جنگ نہ کرو. یہ حکومت ہے تو یہ کر دے. اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ نہ کریں، چاہے پوری دنیا جنگ کرے، آپ کو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. آج معیشت کے لالے ہیں، معیشت ٹھیک ہو جائے گی. یہاں کھانے کی روٹی نہیں ہے، کھجوریں نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، دشمن سر پہ چڑھا ہوا ہے، پتھر نہیں ٹوٹ رہا. کہا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پتھر نہیں ٹوٹ رہا، خندق کھودنی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کلہاڑا پکڑا، زور سے مارا اور زبان مبارک سے کہا بسم اللہ اللہ اکبر اوتیت مفاتیح الشام. اللہ کا نام لے کے شروع کر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ نے میرے ہاتھ پہ شام کے خزانوں کی چابیاں رکھ دی ہیں. یہ دیکھو یقین کتنی پریشانی ہے، اور یقین کا عالم کیا ہے. پیغمبر خدا کیا کہتے ہیں؟ اب لوگ مذاق بھی اڑا سکتے ہیں، ہمارا بھی اڑا سکتے ہیں، آپ کا بھی اڑا سکتے ہیں. جب آپ کہیں نا اس دور کے اندر یہ دین کا کام کرو، ہمارا مذاق بھی اڑ سکتا ہے. ہاں اس وقت اڑایا گیا، اس وقت منافقین نے کہا جب اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ضرب ماری، ایک مارا زور سے، اس کے اوپر جو بھی مارا آلہ مارا، پتھر ٹوٹا. فرمایا اللہ اکبر، اللہ نے مجھے یہاں سے دکھایا ہے، اللہ نے میرے ہاتھ پہ شام کے خزانوں کی چابیاں رکھ دی ہیں، شام کا سارا خزانہ میرا ہو گیا. صحابہ فرماتے پھر دوسری ضرب ماری اور فرمایا اللہ اکبر اوتیت مفاتیح فارس، اللہ نے مجھے فارس بھی عطا کر دیا، کسریٰ کی سلطنت بھی اللہ نے مجھے عطا کر دی. اور ساتھ ہی فرمایا واللہ انی لابصر کسرہ الابید من مکانی ھذا، مجھے کسریٰ کا سفید محل یہاں سے نظر آ رہا ہے، وہ میرا ہو گیا. ایک اور ضرب ماری، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اللہ اکبر اوتیت مفاتیح الیمن، اللہ نے مجھے یمن کے خزانوں کی چابیاں بھی دے دی ہیں. اب دیکھیں یہ ہوتا ہے. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے حوصلے بڑھائے ہیں، اپنی صفوں میں مایوسی پیدا نہیں کی ہے. اگر یہاں پر آپ علیہ السلام ہمت ہار دیتے، بچنے کچھ نہیں تھا. آج ہم دیکھیں ہم کہاں پہ کھڑے. ذرا سی تکلیف آتی ہے، ذرا سی پریشانی آتی ہے، ہم لوگوں کو تو چھوڑ دیتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم ایسے کفریہ جملے کہہ دیتے ہیں. اللہ کی پناہ. اللہ کے بندو، یہ جو گفتگو کی جاتی ہے، اس گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنی زندگیوں کے اندر سے مایوسی کو ختم کریں. یہ مایوسی ہے جو ہمیں آگے نہیں جانے دے رہی. کوئی ماں کے پیٹ سے پیدائشی امیر نہیں ہوتا، کوئی ماں کے پیٹ سے پیدائشی پڑھا لکھا نہیں ہوتا. اگر میں یہاں کھڑا ہوں تو میں جب پیدا ہوا تھا میں یہ صلاحیتیں لے کر نہیں آیا تھا. اگر آپ حضرات کاروباری ہیں تو آپ اپنی سابقہ زندگی پہ غور کریں. آپ نے جب محنت کی ہوگی، 15 20 25 سال محنت کی ہوگی، اللہ رب العالمین نے آج رنگ لگائے ہیں تو کہاں سے کہاں پہنچ گئے. یہ محنت شرط ہے. اگر ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں پھر کچھ نہیں ہونا، پھر وہیں کے وہیں رہیں گے. پھر خدا نہ خواستہ مایوسی جنم لیتی ہے. اور جو میں نے عرض کیا آج فیض پاکستان میں جو واقعہ ہوا ہے، اللہ کا شکر ان بچوں کی زندگیاں بچ گئی ہیں. اگر وہ بچوں کی زندگیاں نہ بچتی تو ان کا ذمہ دار کون ہوتا تھا؟ آج ہم اس وقت اس ملک کے اندر جو گزر رہے ہیں، سیاسی حالات ہوں، معاشی حالات ہوں، کسی بھی قسم کے حالات ہوں، اللہ کی قسم ہم مایوسی سے دوچار ہیں. اور ہمارا میڈیا، سوشل میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، وہ مایوسی پھیلانے میں بنیادی کردار ادا کر رہا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے ہمارے حالات بہتر نہیں ہیں. لیکن بھائی میں نے تو جب سے ہوش سنبھالی ہے نا، یہ حکومت ہو، پچھلی حکومت ہو، اسری پچھلی حکومت ہو، میں نے تو یہی سنا ہے کہ حالات اچھے نہیں ہیں. میں نے تو آج تک یہی سنا ہے. ٹھیک ہے، اپنی اپنی پارٹیوں کے ساتھ نسبت ہے کہ کہہ سکتا ہے ہمارے دور میں حالات قدرے بہتر تھے، اس دور میں حالات قدرے خراب ہیں. لیکن اللہ کے بندوں پھر مایوسی جنم لیتی ہے. پھر یہ جب وہ اس طرح کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں
ان کو پھر حل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ بڑے بڑے لوگوں کے واقعات پڑھیں، بڑے بڑے لوگوں کی سیرت پڑھیں. اور اس سے پہلے میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ یہ جو پیریڈ ہوتا ہے نا زندگی کا، یہ 15 سال سے لے کے 14-15 سال سے لے کے 27-28 سال کی عمر کا جو پیریڈ ہوتا ہے، جو بندہ کسی بھی فن میں روزانہ 16 سے 18 گھنٹے محنت کرتا ہے وہ ماشاءاللہ اس فن کے اندر امام بن جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے. اگر ہم زندگی کامیاب نہیں گزارے، ہم سمجھتے ہیں مایوس ہیں، اللہ کے بندو اس مایوسی کو اپنے بچوں کے اندر آگے منتقل نہ کرو، اپنے بچوں کی زندگیاں خراب نہ کرو، اپنے بچوں کو محنت کی عادت ڈالو، اپنے بچوں کو کوشش کی طرف لگاؤ، اپنے بچوں کو کاروبار کی طرف سے لگاؤ. میٹرک کروا لیا، ایف اے سمپل کروا لیا، بڑا ہے، اس کے بعد عمر ہوتی ہے محنت کی. اگر تو بہت زیادہ قابلیت ہے، کوئی انجینئر بن سکتا ہے، کوئی سائنسدان اور بہت بڑا ڈاکٹر بن سکتا ہے، اس کے بارے میں تو سمجھ آتی ہے، اس کے اوپر پیسہ لگا کے اس کو بنا دیا گیا. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر مایوس ہونے کی بجائے، اپنے بچوں کو تانے اور مینے مارنے کی بجائے اپنے بچے کا ذہن پڑھیں، اپنے بچے کی سوچ دیکھیں، اپنے بچے کی لائن دیکھیں، اپنے بچے کو اس لائن کے اندر محنت کرنے کی عادت ڈالیں. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں سہولت دے، ہمیں پیسہ دے، ہم اپنے بچوں کو ان کا کیریئر بنانے کے لیے اس چیز پہ پیسہ لگا کے انہیں وہ اوپر لے آئے. اگر نہیں ہے تو پھر میں نے ایک نسخہ بتایا ہے، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، تجرباتی نسخہ ہے اور سیرت النبی سے پڑھا ہوا ملتا ہے. جو بندہ کسی بھی کام کے اندر 15 سے 16 سال مسلسل 16 سے 18 گھنٹے محنت کرتا ہے، کہتے ہیں معاشرے کے اندر اس جیسا بندہ پھر نظر کوئی نہیں آتا. اتنا کام کا بندہ ہو جاتا ہے کہ لوگ اس کے محتاج ہو کے رہ جاتے ہیں. آج ہم دیکھیں بر صغیر ہے ہمارا، یہ 1857 سے پہلے یہاں بر صغیر میں اتنا پیسہ تھا آپ تصور نہیں کر سکتے. اگر آپ بر صغیر کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں جو صحیح تاریخ ہے، اس کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا. یورپ کے لوگ بیکاری تھے یورپ کے لوگ، اور یہاں پر پوری دنیا تجارت کے لیے آتی تھی بر صغیر میں. اس میں پاکستان بھی تھا، ہندوستان بھی تھا، بنگلہ دیش بھی تھا، بھوٹان بھی تھا، سکم بھی تھا، افغانستان کے علاقے بھی تھے، اس کے ساتھ ساتھ یہ برما بھی تھا، اور کئی علاقے مل کر بر صغیر بنتا ہے. بر صغیر کوئی چھوٹی چیز نہیں تھی. یہاں صرف ایک حکمران ایسا ہوا جس نے پورے بر صغیر پر حکومت کی، بس راجا اشوک، اور کوئی نہیں ہوا. کسی بھی مسلمان حکمران نے، کسی کافر حکمران نے اس کے علاوہ پورے بر صغیر پہ اتنا بڑا کسی نے آج تک حکومت نہیں کی. پوری دنیا سے لوگ آتے، اللہ رب العالمین نے ہر قسم کی سہولیات سے ہمیں مالا مال فرمایا ہوا. انگریزوں کی نظر پڑ گئی، وہاں ترقی کا دور تھا، لوگ پڑھ لکھ رہے تھے، کشتیاں بن گئی، انہوں نے نقشے دنیا کے بنا لیے، نقشے بنائے ڈاکہ ڈالنے کے لیے، قزاق تھے یہ، ڈاکہ ڈالنے کے لیے بحری نقشے بناتے اور ان سمندروں کی مدد سے، دریاؤں کی مدد سے لوگوں کو لوٹ کے واپس چلے جاتے. انہوں نے پھر ہندوستان تلاش کر لیا، ہندوستان ملا. پرتگال والے، یہ آپ کے ہالینڈ والے، یہ آپ کے فرانس والے اور برطانیہ، اس وقت 4 قوتیں تھیں بڑی بڑی. یہ چاروں قوتیں مختلف اطراف سے بر صغیر پہ حملہ آور ہوئی. بر صغیر برطانیہ کے ہاتھ میں آیا. آخری جنگ فرانسیسیوں میں اور برطانیہ میں ہوئی. برطانیہ قوت والا تھا، بر صغیر ہار نیچے جا رہا تھا، مغلیہ نیچے جا رہے تھے، چند ایک حکمران تھے لڑنے والے. جب بر صغیر پہ حکمرانی کی، جس بندے نے سب سے پہلے یہاں چیف کمانڈر بن کے آیا اور اس ملک کو فتح کرنے میں بنیادی کردار ادا کیا، جس کی تاریخ اور ہسٹری برطانیہ کے اندر پڑھائی جاتی ہے، اس کا نام ہے لارڈ رابرٹ کلائیو. یہ بندہ یہاں آیا. اب اس بندے کی آپ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، یہ بندہ بر صغیر کا فاتح ہے. اس کی زندگی کو پڑھایا جاتا ہے. اگر آپ اس کی پہلی زندگی کا مطالعہ کریں، 18 سال کی عمر تک یہ بندہ شرابی بھی تھا، بدکار بھی تھا، قرضوں میں گرا ہوا تھا، جواری بھی تھا. اس سے پیسے لینے والے اس کے دروازوں پہ آ کے دستک دیتے. پریشان ہو گیا. ایک دفتر میں معمولی سا کلرک تھا لڑنے جھگڑنے والا، تھا بدماش ٹائپ، لیکن بہرحال قرض خواہ تو تھے، پیسے تو مانگتے تھے. پریشان ہو گیا. جہو جا آپ جواری ہو جو یار انہوں نے کنجرا نے یار کنجر، یا دوست تو اس کا وہی ہونے تھے سارے. تو اس نے جو ہے وہ تھک کار کے فیصلہ کیا کہ میں خودکشی کر لیتا ہوں. جو تاریخی کتابوں میں لکھا، جو ہم نے پڑھایا،
کہتے 6 ریوالور میں گولیاں بھری، کن پٹی پہ رکھ کے ایک دفعہ چلایا، نہیں چلی، فائر مس ہو گیا، دوبارہ اپنا ریوالور چیک کیا، ریوالور صحیح ہے، دوبارہ کن پٹی پہ پستول رکھی، پھر چلائی، نہیں چلی، تیسری دفعہ پھر چیک کیا، 6 کی 6 گولیاں، گولی نہیں چلتی، تیسری بار پھر کن پٹی پہ پستول رکھ کے چلایا، گولی نہیں چلی، بے ساختہ اس کے منہ سے جملہ نکلا کہ خدا نے مجھے کسی بڑے کام کے لیے پیدا کیا جو مجھے موت نہیں آ رہی، خدا چاہتا ہے پہلے میں وہ کام کر لوں پھر مجھے موت آئے۔ دیکھیں ایک خودکشی کرنے جا رہا ہے، مایوسی کی انتہا خودکشی ہے، میں نے پہلے عرض کیا مایوسی کی انتہا خودکشی ہے۔ اب کتنی مایوسی کی انتہا ہوگی، گھر پہ یہاں پر گن رکھ لی ہے اور بار بار ٹریگر دبا رہا ہے، 3 دفعہ گولی نہیں چلی، کہتا ہے یقیناً خدا نے کوئی مجھ سے کام لینا ہے، جو میں جان بوجھ کے بھی مرنا چاہتا ہوں مجھے موت نہیں آ رہی۔ اس کے بعد پتہ چلا جی فوج کی بھرتی ہو رہی ہے، فرانسیسیوں کے ساتھ کوئی جنگ ہو رہی ہے، وہاں لڑا ہے، وہ اس کا جو بٹالین کا افسر تھا اسے لڑنا پسند آ گیا، میں نے پہلے بتایا لڑائی جھگڑے والا آدمی تھا، اس نے اس کو آگے تعیناتی دی اور جنگوں میں لڑا، کرتے کرتے قسمت اچھی تھی، بر صغیر فتح ہی نہیں ہو رہا تھا، انہوں نے کہا یار تو جا، اس کو بر صغیر میں بھیجا، بندہ چلاک تھا، ہوشیار تھا، بندہ بڑا شیطان ذہن کا آدمی تھا، اس نے یہاں آ کر دیکھا کہ فوجی یہاں نہیں رہتے، یہاں ملیریا بہت زیادہ ہے، جن علاقوں میں ہم رہتے ہیں، اس نے پہلے وہاں ملیریا کی بیماری کا خاتمہ کرایا، اس نے دیکھا کہ بر صغیر فتح نہیں ہوتا، غدار نہیں ملتے، اس نے غدار پیدا کیے۔ ہمارے لیے کوئی ہیرو نہیں ہے، کوئی آئیڈیل نہیں، اللہ معاف فرمائے وہ تو کافر ہے، لیکن عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کسی بھی انسان کو جب مایوسی کی حالت سے گزارے، اس کو کم از کم اتنا ضرور سوچنا چاہیے کہ اگر میرے حالات آج خراب ہیں تو یقینی طور پر اللہ رب العالمین نے مجھے کسی کام کے لیے پیدا کیا ہوا ہے۔ بھئی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے سے کچھ نہیں ہونا، محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی، آگے نکلیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا، پرانی زندگی کو ختم کرنا پڑے گا، اس کو سوچ سوچ کے پریشان ہونا، ٹینشنیں لینا، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اس صفحے کو بند کرے، کاپی کو کلوز کریں اور اگلی زندگی کی طرف جائیں، پھر آنکھ بند کر کے محنت کرے۔ وہ کسی نے کہا نا اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، کہ تم نے اپنی حالت بدلنی ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی اس وقت تک مدد کرتا ہی نہیں ہے جب تک وہ قوم اپنی حالت خود بدلنے پہ تیار نہیں ہوتی۔ ہم یہاں کسی کو ہٹ نہیں کرتے، کسی جماعت کو، کسی مذہبی کو، سیاسی کو۔ میں اتنا عرض کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو کاروبار کی طرف لگا دیں۔ یہ ایک بڑا مسئلہ میں نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے کاروباری حضرات ہیں، وہ ظاہری لش پش سے بڑا متاثر ہو جاتے ہیں اور اپنے بچوں کو لاکھوں کی فیسوں میں پڑھا کے بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، ہمارے بچے جناب وہاں پڑھ رہے ہیں، یہاں پڑھ رہے، وہاں پڑھ رہے ہیں، اور جب اب ان سے ملاقات ہوتی ہے وہ پچھتاتے ہم نے اپنے بچوں کو کہاں ڈال دیا تھا۔ اب وہ دین کے بھی نہ رہے، دنیا کے بھی نہ رہے۔ تعلیم حاصل کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن ایک با مقصد تعلیم ہو۔ اگر آپ تعلیم ہی دینا چاہتے ہیں ایک با مقصد تعلیم دیں، لیکن اگر با مقصد تعلیم نہیں ہے تو پھر ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ مایوسی جنم لیتی ہے۔ آپ نے کبھی نہیں سنا کسی مدرسے کے مولوی نے ہڑتال کر دی کہ میری تنخواہ زیادہ کرو، کبھی نہیں سنا آپ نے، کبھی نہیں سنا کہ مدرسے کے اندر طالب علموں نے ٹرائی کر دیا کہ ہماری رہائشیں اچھی نہیں ہیں، کبھی استادوں کا نہیں سنا ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے آج کے بعد پڑھانا نہیں ہے، لیکن آپ خودکشیاں نہیں دیکھتے۔ لیکن اس کے برعکس آپ کو دینی دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والوں کے اندر یہ چیزیں بے شمار مل جاتی ہیں، حالانکہ ان کے وظائف بھی زیادہ ہیں۔ کبھی کوئی CSS کرنے والا گولیاں مار رہا اپنے آپ کو، کبھی کوئی ڈاکٹر مار رہا ہے، کبھی کوئی مار رہا ہے، کبھی کوئی مار رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مایوسی ہے، اور اس مایوسی کی وجہ کیا ہے؟ ان کی تعلیم با مقصد نہیں ہے۔ تو گزارش میں یہی کروں گا، اگر کوئی تعلیم بچوں کو با مقصد نہیں دے رہے تو اللہ کے لیے اتنا کرے اپنے بچوں کو کاروبار میں لگائیں، ان کا حوصلہ بڑھائیں۔ یہ طریقہ نہیں ہے کہ بچہ فیل ہو گیا تو اس کو مایوس کرنا شروع کر دیں، یہ طریقہ نہیں ہے۔ یہ ہمارے یہاں ایک بہت بڑی کمی اور کوتاہی ہے۔ کتابیں فیل ہونے سے، کلاس میں فیل ہونے سے بہتر ہے بندہ زندگی کے میدان میں فیل نہ ہو۔ سندر بچانی کا واقعہ مجھے یاد آ گیا، وقت بھی ہے 2-3 منٹ۔ اس وقت CEO ہے اس کا، یہ جو ہے وہ یہ آپ کے گوگل، میرا خیال اس کا کچھ ہے وہ CEO، اور کروڑوں ڈالر مہینے کی تنخواہ لے رہا ہے، ہندوستان کا ہے، اس کا کوئی ہے ہیڈ، اس کا بیٹا جو ہے وہ میٹرک کے اندر فیل ہوا، میں نے خود پڑھا، اور دنیا کا کتنا بڑا آدمی ہے،
تے ساڈا منڈا فیل ہو گیا تو ناکی وڑاتی تو. اتنا مایوس کریں گے. خبریں پڑھنے کو ملتی ہیں بچے نے میٹرک میں فیل ہو کے خودکشی کر لی. چلو جی, اتنا مایوس کر دیتے. اس نے اپنے بچے کے فیل ہونے پہ تقریب کی, اور اس کے کتنے بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات ہوں گے. اس نے بڑے بڑے لوگوں کو بلایا, بہت شاندار تقریب کی, اور لوگوں کو جب اکٹھے ہو گئے اپنے بیٹے کو بلایا اور بیٹے کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہا یہ میرا بیٹا ہے, یہ میٹرک کے اندر فیل ہو گیا, مجھے کوئی غم نہیں ہے, مجھے کوئی دکھ نہیں ہے, یہ 10 بار فیل ہو جائے مجھے دکھ تب ہوگا یہ زندگی کے میدان میں فیل ہو جائے گا. مجھے دکھ اس وقت ہوگا جب یہ میرا بیٹا زندگی کے میدان میں کہیں پیچھے رہ جائے گا اور اس کو جو ہے وہ سہولیات نہیں ملے گی. اس لیے گزارش یہ ہے, چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں, اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. جب ہم بے مقصد زندگی گزارتے ہیں نا, پھر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں مایوسی کے گھیروں سے نکالے, اور کبھی مایوسی نہ آئے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون, اللہ کی رحمت سے تو کافر ہی مایوس ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں مایوسی کے اندھیروں سے نکالے اور یقین کی روشنیوں میں لے کر آئے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.